بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے، خدا واحد پر ایمان لانے کو تلقین کرتے، لیکن وہ قوم آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتی اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ علیہ السلام فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو کہ بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کر دی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ کشتی کنارے پر لگی ہوئی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے، تو کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر میں سکون تھا، آسمان بھی بالکل صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں، اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئیں۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ تمام مسافر ڈرے سہمے بیٹھے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کے آثار کم نظر آ رہے تھے۔ اچانک کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا تو مشکل ہے جب تک وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس بات پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھ رہے تھے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے باہر نہیں پھینک سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم قرعہ اندازی کریں، جس کا نام پرچی پر نکلے گا وہی شخص سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے باہر پھینک دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ میں ہی وہ شخص ہوں جو سزا کا مستحق ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور چل پڑا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں پھینکنے کی دیر تھی کہ ایک مچھلی، بہت بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور آپ علیہ السلام کو زندہ نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں، یہ تیرے پیٹ میں ایک امانت ہے جسے تو نے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔
آپ پکار رہے تھے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے ایک جگہ اگل دیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات نہ حاصل کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جایا کرتی تھی۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے ان کو چھوڑ کر چل پڑے تھے تو آپ کی قوم اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد بچتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ہدایت کے لیے ہی آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ قوم آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین لے آئے۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان واپس آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف واپس جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی، ہدایت دینے لگے، برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔